अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर सबसे पहले खबर शामिल करें। बरतानिया में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। वोटों की गिनती शुरू हो गई। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को बढ़तरी हासिल। बरतानवी आम इंतखाबात में पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए होने वाली पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रही, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इंतखाबात में मुल्क भर में वोटिंग के लिए 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक लेबर पार्टी को बढ़तरी हासिल है और सर कीर स्टार्मर बरतानिया के अगले वजीर आजम बनेंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को 410 और कंजर्वेटिव पार्टी को 131 नशिस्तों पर कामयाबी की तवक्को है, जबकि लेफ्ट डेम को 61, रिफॉर्म्स को 13, SNP को 10, ग्रीन पार्टी को 2 और दीगर को 23 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। एग्जिट पोल ने मुमकिन नताइज की पेशगोई कर दी, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर खत्म होने का इम्कान है। आपको खबर दे रहे हैं, बरतानिया में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। वोटों की गिनती शुरू हो गई। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को बढ़तरी हासिल। बरतानवी आम इंतखाबात में पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए होने वाली पोलिंग का मकामी वक्त सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक था, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इंतखाबात में मुल्क भर में वोटिंग के लिए 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक लेबर पार्टी को बढ़तरी हासिल है और कीर स्टार्मर बरतानिया के अगले वजीर आजम बनेंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को 410 और कंजर्वेटिव पार्टी को 131 नशिस्तों पर कामयाबी की तवक्को है, जबकि लेफ्ट डेम को 61, रिफॉर्म्स को 13, SNP को 10, ग्रीन पार्टी को 2 और दीगर को 23 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। एग्जिट पोल ने मुमकिन नताइज की पेशगोई कर दी, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर खत्म होने का इम्कान है। खबर दे रहे हैं आपको, बरतानिया में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। वोटों की गिनती शुरू हो गई। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को बढ़तरी हासिल हो गई। बरतानिया के आम इंतखाबात में पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए होने वाली पोलिंग का मकामी वक्त सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक था, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लंदन तबरेज औरा। जी तबरेज, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और क्या टर्न आउट रहा है? जी बिल्कुल, पहले की निस्बत टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है और आज लेबर पार्टी को यहाँ पर फतह हासिल हुई है एग्जिट पोल के मुताबिक। और उसके मुताबिक लेबर पार्टी जो है वो 410 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएंगी और उसके साथ लिब डैम 61 और उसके साथ जो कंजर्वेटिव अभी हुकूमती पार्टी है इसको सिर्फ 131 सीटें मिलेंगी। और जो माजी में ये एग्जिट पोल आते रहे हैं उसके मुताबिक जो नताइज होते हैं बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और इस वक्त पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट बॉक्स को लेकर जो गिनती वाले मकाम है वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद यहां पर गिनती का आगाज शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो विनिंग कैंडिडेट होंगे उनका ऐलान किया जाएगा। और लेबर पार्टी जो है ये मेजॉरिटी लेकर हुकूमत में आ रही है और 14 साल के बाद लेबर पार्टी अब दोबारा हुकूमत बनाएगी और कंजर्वेटिव पार्टी को इस दफा बहुत ही बुरी किस्म की शिकस्त हुई है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि 14 साल बाद जो है वो लेबर पार्टी को बढ़तरी हासिल हुई है, कीर स्टार्मर जो है वो बरतानिया के अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं, तो अवाम की क्या तवक्कुआत हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पर मुख्तलिफ फैक्टर थे कंजर्वेटिव पार्टी की कारकर्दगी को लेकर। उसमें ये उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज थी, उसके साथ रवांडा का एक इशू था इमिग्रेशन को लेके, हाउसिंग क्राइसिस थे, NHS के मसाइल थे। तो वो कई बार इसके साथ साथ कोरोना में जो इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी किसी तौर पर भी आवाम जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थी, जिसकी वजह से बार बार उनके वज़ारे आज़म भी तब्दील हुए, लेकिन उससे भी इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी। तो इस मरतबा भी ऋषि ने यहाँ पर कोशिश की कि वक्त से पहले इलेक्शन कराकर अपनी साख बहाल की जाए और हो सकता है कि वो कम बैक करें, लेकिन अवाम ने उनको रिजेक्ट किया है। और आज जो अवाम का मिजाज था वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा लेबर के हक में था और पहले की निस्बत से ज्यादा जो है वो टर्न आउट रहा है। और यही वो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से अवाम ने लेबर को वोट किया
کیا ہے تاکہ یہ آ کر آگے مستقبل میں ان کے جو یہ معاملات ہیں جو کرائسس ہیں ان سے عوام کو نکال سکیں۔ اچھا تبریز یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمارے پاکستانی نژاد تھے جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے ان میں سے کتنوں کو برتری حاصل ہوئی ہے؟ جی میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو تو برتری حاصل نہیں ہوگی، لیکن اس میں ایم پیز جو ہیں لیبر پارٹی کے جو مسلسل دوسری تیسری مرتبہ آ رہے ہیں ان میں بریڈ فورڈ سے عمران حسین ہے اور وہ شیڈو سیکٹری بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ناز شاہ ہیں، افضل خان ہے، خالد محمود ہے، محمد یاسین ہے، یہ وہ لوگ ہیں وہ پہلے بھی پارلیمنٹ کا حصہ تھے اور اس مرتبہ بھی وہ اپنی سیٹیں بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ جو سابق ممبران پارلیمنٹ تھے جن کا تعلق پاکستان سے تھا وہ 13 تھے، اس میں کنزرویٹو پارٹی کے بھی 3-4 لوگ شامل تھے، لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے وہ لیبر کی تھی۔ تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جب حکومت بنے گی تو ان کو بھی نمائندگی ملے گی کیبنٹ میں۔ بہت شکریہ تبریز، اور آپ ہمیں تفصیلاً عام انتخابات کے حوالے سے جو برطانیہ میں ہو رہی ہیں اس کے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں برطانیہ میں قبل از وقت عام انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا، ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی۔ ایگزٹ پول کے مطابق لیبر پارٹی کو برتری حاصل، برطانوی عام انتخابات میں پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے ہونے والی پولنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 سے رات 10 بجے تک جاری رہی، جس میں تقریباً 5 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ انتخابات میں ملک بھر میں ووٹنگ کے لیے 40,000 سے زائد پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ایگزٹ پول جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق لیبر پارٹی کو برتری حاصل ہے اور کیئر سٹارمر برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم متوقع ہیں۔ ایگزٹ پول کے مطابق لیبر پارٹی کو 410 اور کنزرویٹو پارٹی کو 131 نشستوں پر کامیابی کی توقع ہے، جبکہ لیب ڈیم کو 61، ریفارمز کو 13، ایس این پی کو 10 اور گرین پارٹی کو 2، دیگر کو 23 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایران میں صدارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ آج ہوگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق دوسرے مرحلے میں مسعود پزشکیان اور سعید جلیلی میں مقابلہ ہوگا۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے عوام سے زیادہ ووٹنگ میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ خامنائی نے کہا کہ صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ توقع سے کم رہا۔ امید ہے کہ دوسرے مرحلے میں ووٹرز کی تعداد زیادہ اور مملکت کے لیے باعث فخر ہوگی۔ ایرانی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 28 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 40% رہا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 28 جون کے صدارتی انتخابات میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 1979 کے بعد سے سب سے کم تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مئی میں حادثاتی وفات کی وجہ سے قبل از وقت صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام ایک اور بحران کے لیے ہو جائے تیار، پیٹرول کا بحران دستک دینے لگا۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے آج سے ملک بھر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، چیئرمین ایف بی آر، چیئرمین اوگرا سے ملاقاتیں ہوئیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ خبر دینے آپ کو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے آج سے ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات بے نتیجہ نکلے، چیئرمین پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا ایسا کہنا ہے۔ اسلام آباد میں ایسوسی ایشن عہدے دار کی وفات پر ہڑتال مؤخر کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں راولپنڈی میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ہڑتال کے اعلان کے بعد پیٹرول پمپس پر رش لگ گیا۔ پیٹرول پمپس پر پیٹرول بھروانے کے لیے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب راولپنڈی، اسلام آباد میں ہڑتال کی کال واپس لے لی گئی۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن پنجاب کے نائب صدر قاضی خالد کے انتقال کی وجہ سے ہڑتال کی کال واپس لی گئی۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے اعلان کے مطابق پیٹرول پمپس کھلے رکھیں گے۔ تمام آئل کمپنیاں پیٹرول پمپس پر تیل کی فراہمی جاری رکھیں۔ پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا کی جانب سے تمام آئل کمپنیوں کو ہدایت جاری کر دی گئی۔ ترجمان اوگرا کا کہنا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اوگرا نے پیٹرول پمپس پر تیل کی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے اسرائیل فلسطین میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ عالمی عدالت نے اسرائیل مظالم کا نوٹس لیا۔ فلسطین میں سیز فائر کیا جائے۔ اسرائیلی بربریت میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی قبضے سے تنازعات سر اٹھا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کو تنازعات کے حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ Its responsibility to ensure an immediate ceasefire, free flow of humanitarian assistance and protection of civilians in entire Gaza Strip. The UN must also ensure
the implementation of its resolution for the peaceful settlement of all long-standing disputes. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत करते हुए अपील ज़ेर इल्तवा रहने का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच पर तहरीक इंसाफ का एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस दोनों आईनी ओहदेदार हैं। बामानी मुशावरत से दोनों ये तनाज़े हल कर सकते हैं। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। पीटीआई के वकील न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि हम अपना एतराज़ रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, केस को किसी और बेंच में भेजा जाए। चीफ जस्टिस ने एतराज़ मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि मौजूदा बेंच ही समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आने वाले रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। तमाम पीटीआई रहनुमा बगैर मुलाकात के वापस लौट गए। उमर अयूब और शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। मुलाकात का वक्त खत्म होने तक पीटीआई रहनुमा जेल के बाहर खड़े रहे। मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तलकलामी भी हुई। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और महकमा दाखिला पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फ्रीकेंस से आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। वकील शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई को पार्टी रहनुमाओं से बगैर मुदाखलत मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जेल के इंतजामी मामलात में इंटेलिजेंसेस और मेजर और कर्नल की मुदाखलत को रोका जाए। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान से वापसी पर तमाम जमातों को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख और वक्त का तयन किया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से अपोजिशन जमातों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और ऑपरेशन के खदोखाल वाज़ेह करने के पीटीआई के मुतालबे पर इजलास बुलाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी इस मामले पर तमाम जमातों को एक टेबल पर बैठने का मशवरा दिया था। रुख करें सियासी मंजरनामे का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह करते हुए कहा कि पीटीआई को तनौल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाजत दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनओसी जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निमटा दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। असिस्टेंट कौंसल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से तहरीक इंसाफ को जलसे का एनओसी जारी करने से मुतल्लिक अदालत को आगाह कर दिया। स्टेट कौंसल ने बताया कि पीटीआई को तनौल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाजत दी। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने ताखीर से एनओसी जारी करने का शिकवा किया तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जिला इंतजामिया ने आपको जलसे की इजाजत तो दे दी है, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। वकील ने कहा कि जलसे की तैयारी के लिए हमें वक्त नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि चलें, आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं डिप्टी कमिश्नर, अब लोगों को भी निकाल कर लाए। पीटीआई हफ्ते के रोज तरनौल में जलसा करेगी या नहीं, हतमी फैसला नहीं किया जा सका। एनओसी जारी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत तज़ब्बुब का शिकार है। पीटीआई की मरकजी क़यादत मामले पर सर जोड़कर बैठेगी। पीटीआई के सदर इस्लामाबाद आमिर मुगल की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। ज़राए का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात में हतमी इजाजत लेनी थी, मुलाकात न होने की वजह से फैसला अब मौजूदा मरकजी क़यादत करेगी। आम इंतखाबात में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार मलिक शहाब एडवोकेट खान ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में एक फीडर की जबरदस्ती बिजली बहाली कर दी। मलिक शहाब ने कारकुनान के साथ मिलकर जबरदस्ती कचौड़ी फीडर की बिजली ऑन कर दी। पेस्को तर्जमान के मुताबिक कचौड़ी फेडरल पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 83% से जायद हैं। जबरदस्ती फीडर चालू कराने से दीगर फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासिर होती है, जिसके मलिक शहाब समेत दीगर मुजारिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि खानदान शरीफिया में वजारत अज़मा की जंग जारी है। पंजाब की राजकुमारी कहती हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो कौन है जो आपको काम नहीं करने दे रहा? आपके चचा और अब्बा जी की हुकूमत में आखिर ये फरियाद क्यों? अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरीम नवाज पर तनकीद करते हुए राजकुमारी के बहते आंसू खानदान शरीफिया में इख्तलाफात का सबूत हैं। खानदान शरीफिया में वजारत उज़्मा की जंग जारी है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ बमुकाबला शहबाज शरीफ ग्रुप्स आपस में दस्तो गिरबां हैं।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی گردن اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ کے ذریعے دبائی ہوئی ہے۔ مریم نواز کا ہدف بھی شہباز شریف اور اس کی حکومت ہے۔ یا وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی 25ویں برسی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کا خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی مثالی قیادت اور بے مثال جرات ملکی دفاع کے لیے مشعل راہ ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل جنگ میں بہادری کی تاریخ رقم کی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا غیر متزلزل عزم اور وفاداری کی بدولت ان کا نام زندہ رہے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کہتے ہیں اگر پنجاب میں بانی تحریک انصاف کے خلاف ریاست سے بغاوت پر اکسانے اور غداری کے مقدمات درج کیے گئے ہیں تو ہم خیبر پختونخوا میں نون لیگ پر غداری کے مقدمات درج کریں گے۔ اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ کیا پختونوں اور بلوچوں کے خلاف بات کرنے پر ہم خواجہ آصف کے خلاف مقدمہ درج کرا دیں؟ ایک سوال کے جواب میں عمر ایوب نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تاریخ کا حصہ ہے۔ رحمان کمیشن پنجاب کی کابینہ نے یہ کیا نا، وہاں پہ آپ ابھی دیکھے گا ان کے خلاف ہم لوگ کے پی میں کریں گے، پھر یہ کیا کریں گے۔ حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں بات کی، حمود الرحمان کمیشن بنایا کس نے تھا 1971 میں؟ کیا یہ حمود الرحمان کمیشن میں نہیں ہے کہ جنرل یحییٰ صاحب نے 11 مارچ 1971 کو واپس یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنے ذاتی اس کے لیے وہاں پہ فوج کشی کر دی؟ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ خواجہ آصف کے خلاف ہم لوگ کریں کہ اس نے پختونوں کے خلاف اور آپ کے بلوچ لوگوں کے خلاف اس نے جو باتیں کی ہیں اس کے خلاف ہم لوگ کر دیں پھر ایف آئی آرز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے صوبائی مشیر صحت میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے میں صحت سے متعلقہ منصوبوں کی جلد تکمیل پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ صحت کا شعبہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ملاقات میں صحت کے شعبے میں اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر صحت اظہر کیانی نے ہیلتھ سیکٹر ریفارمز کے لیے سفارشات پیش کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ شعبہ ہیلتھ میں انقلاب لانے کا تہیہ کیا ہے۔ تمام مراکز صحت، ٹی ایچ کیو اور ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن پر کام شروع کر دیا۔ دل کے امراض، ٹی بی، کینسر اور ہیپاٹائٹس کی ادویات لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز کا منصوبہ کامیاب ترین منصوبوں میں سے ایک ہے۔ چند ہفتوں میں 12 لاکھ افراد کا ان کی دہلیز پر علاج ہوا۔ فیلڈ ہسپتالوں میں مفت ادویات کے ساتھ ایکس رے، فری لیب ٹیسٹ اور ای سی جی موجود ہے۔ 500 مریض مزید کلینک آن ویلز کا اضافہ کر رہے ہیں۔ فیلڈ ہسپتالوں کا دائرہ کار بتدریج اضلاع تک وسیع کیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کے درمیان کوئٹہ میں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بلاول بھٹو زرداری کو صوبے کے بجٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے عوام کی فلاح و بہبود سے متعلق منصوبوں کے حوالے سے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بریفنگ میں بتایا کہ بلوچستان میں سندھ کی طرز پر اعلیٰ سطح کے صحت کے مراکز جلد مکمل ہوں گے۔ سرفراز بھٹی نے بلاول بھٹو کو سیاسی و انتظامی معاملات اور امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان سب سے اہم ترجیح ہے، اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے تمام تردکار مالی وسائل ترجیحی بنیادوں پر جاری کیے جائیں گے۔ اجلاس میں محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کو محرم الحرام کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مرتب پلان ادا کر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ 8 اضلاع حساس ترین جبکہ 6 حساس قرار دیے گئے۔ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے کل 40,000 سیکیورٹی عملہ تعینات کیا جائے گا۔ صوبے میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے ایف سی اور پاک فوج کے خصوصی دستے بھی تعینات کیے جائیں گے۔ جلسوں اور مجالس کی مؤثر انداز میں مانیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں سینٹرل کنٹرول روم قائم کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں رجسٹریشن کر دی گئی۔ آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن نے سیکشن 128(2) کے تحت رجسٹریشن کی تصدیق کی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی رجسٹریشن منسوخ کر دی تھی۔ تینوں جماعتوں کی رجسٹریشن اکتوبر 2023 کو منسوخ کی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کی سمیت 3 سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کی منظوری دی ہے۔
رجسٹرڈ ہونے والے جماعتوں میں جماعت فلاح انسانیت آزاد جموں کشمیر اور آزاد جموں کشمیر مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کی زیر صدارت پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پی آئی اے کی نجکاری کے لیے شارٹ لسٹ کمپنیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان نے کہا کہ وزیر اعظم پی آئی اے کی جلد از جلد نجکاری چاہتے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن پیشکش دینے والے اداروں سے مکمل تعاون کرے۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن حکومت پر انحصار کم کر کے مالی طور پر خود مختاری حاصل کرے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے خزانہ، قانون، ایویشن اور دیگر اداروں سے رابطے میں ہیں۔ اداروں کی نجکاری کے لیے غیر ملکی میڈیا میں اشتہارات بھی دیے گئے ہیں۔ روزگار اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے والے ہزاروں کی تعداد میں عوامی دستاویزات کی اپوسٹل تصدیق نہ ہونے اور اپارٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ وزارت خارجہ میں قائم اپوسٹل تصدیق کا کاؤنٹر بھی غیر فعال ہو گیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے 120 ممالک کے لیے اپوسٹل تصدیق کا ویب لنک بھی ڈاؤن ہے۔ بیرون ملک جانے والے آن لائن تصدیق کا نظام آف لائن ہونے کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت میں رول گئے۔ وزیر خارجہ اور سیکرٹری داخلہ بھی بے بس۔ وزارت خارجہ میں 5 جولائی کے بعد کی اپوسٹل اپارٹمنٹس تاحال بند ہیں۔ مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے ایک اور بری خبر، پنجاب حکومت نے اسٹامپ پیپرز کی فیسوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ شہریوں نے اسٹامپ پیپرز کی قیمتوں میں اضافے پر غم غصے کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عامر مشتاق کی اس رپورٹ میں۔ کے آفٹر شاکس، پنجاب حکومت نے اسٹامپ پیپرز کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ شہریوں نے اضافہ مسترد کرتے ہوئے فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادارہ اس حکومت کو چاہیے کہ اس مہنگائی میں تھوڑی سی کمی کرے، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرے۔ ای اسٹامپ پیپر کی فیس 100 روپے سے بڑھا کر 300 روپے کر دی گئی۔ پراپرٹی سیلز ایگریمنٹ ای اسٹامپ پیپر کی فیس 1200 روپے سے بڑھا کر 3000 روپے کر دی گئی ہے۔ پراپرٹی کے علاوہ کسی بھی معاہدے کے لیے استعمال ہونے والے ای اسٹامپ پیپر کی فیس 100 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کر دی گئی ہے۔ 5 لاکھ روپے تک معاہدے کے لیے ای اسٹامپ پیپر کی فیس 1200 روپے سے بڑھا کر 3000 روپے کر دی گئی ہے۔ 1.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے لیے استعمال ہونے والے اسٹامپ پیپر کی فیس میں 20,000 روپے اضافہ کیا گیا۔ طلاق کے لیے استعمال ہونے والے اسٹامپ پیپر کی فیس 100 روپے سے بڑھا کر 1,000 روپے مقرر۔ پاور آف اٹارنی کی ای اسٹامپ پیپر فیس 1,500 روپے سے بڑھا کر 1,800 روپے کر دی گئی۔ حکومت کو ریلیف دینا چاہیے تھا، لیکن ریلیف دینے کی جگہ آئی ایم ایف کا بجٹ کے مطابق وہ پلاننگ بنا رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پہلے ہی شہریوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایسے میں اسٹامپ پیپرز کی قیمتوں میں بھی اضافہ شہریوں کے نرخوں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا۔ عامر مشتاق، ABN نیوز، ملتان۔ رخ کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے کا۔ سعودی عرب نے متعدد شعبوں میں اہل اور قابل افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں شہریت دینے کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں حرمین شریف شاہ سلمان عبدالعزیز کی طرف سے ایک شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق متعدد سائنسدانوں، طبی ڈاکٹروں، محققین، اختراع کاروں، کاروباری افراد اور منفرد صلاحیت و مہارت کے حامل ممتاز ہنرمندوں سعودی شہریت دی جائے گی۔ پالیسی کا مقصد ویژن 2030 کے مطابق سعودی عرب میں پرکشش ماحول کو بڑھانا، غیر معمولی تخلیقی ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، سرمایہ کاری کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی قابل بنانا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 2021 میں مختلف شعبوں کے ممتاز ہنرمندوں کے پہلے گروپ کو سعودی شہریت دینے کا شاہی فرمان جاری کیا گیا تھا۔ BISP کی جانب سے اقساط کی تقسیم کے تیسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ ملتان میں اقساط کی تقسیم کے عمل کے لیے قائم کردہ سینٹر میں سہولیات کے فقدان کی وجہ سے سینٹر پر آنے والی خواتین شدید مشکلات سے دوچار ہونے لگیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آصف چاون کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں BISP کی جانب سے اقساط کی تقسیم کا تیسرا مرحلہ سینٹر میں آنے والی خواتین کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ سینٹر پر نہ سایہ دار جگہ، نہ ہی پانی کی فراہمی، سہولیات کے فقدان پر خواتین نے انتظامیہ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ میں رنڈر سوانیاں میری کوئی نہیں سنتا، صبح دی آئی میں کھڑی ہاں تو چنگے ہی دے صبح دے آیا ہیں، صبح 4 بجے دے کوئی ساری نہیں سنتا۔ سفارت جڑی گال تھی پہ نہ ساکو پیسے ملتے نہ سارے کارڈ چیک کرے نہ کوئی گال بات ہے تولا دین دفعہ تھی ونجو گھر لگیاں ونجو جن۔ اقساط کی تقسیم کے تیسرے مرحلے کے دوران خواتین نے سینٹر میں موجود عملے کے خلاف بھی شکایات کے انبار لگا دیے۔
ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ 60 के आई से 5 बजे ਦੇ ਸਾਈ ਸੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪੈਸੇ गिनन के तो वास्ते आ रही है BISP के हवाले से कायम करदा सेंटर में मौजूद खवातीन का कहना था इंतजामिया रकूम के हुसूल का तरीक़ाकार मजीद बेहतर बनाए ताकि इनकी मुश्किलात में किसी हद तक कमी आ सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ आसिफ चावन, ABN न्यूज़, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।